ایک واقعہ کل رات کو بھی میں نے سنایا تھا، وہ آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صاحب، میں نے خود ان کو دیکھا آج سے 15-20 سال پہلے، وہ میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ میرا دل چاہتا ہے میں کلمہ پڑھ لوں۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر ایک دن آئے، کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے میری امی اور میرے ابو بھی کلمہ پڑھ لیں۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی، 5 سال ان کی والدہ ایمان لائیں، پھر وہ کوشش کرتے رہے۔ 10 سال جب ہو گئے تو ان کے والد بھی ایک دن مان گئے، وہ ہمارے آئے مٹھائی لے کے کہ اماں ابا دونوں مان گئے۔ لیکن انہوں نے جو قصہ سنایا بس میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ جب میری امی مان گئی تو ہم دونوں ماں بیٹا روز کوشش کرتے تھے کہ ابا سے بات کریں گے۔ باپ کا مزاج کیونکہ تباً تھوڑا سخت ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ ہم روز کوشش کرتے، لیکن ایک دن بات بنی، ہم نے ان کے آگے اپنا راز کھول دیا۔ تو کہنے لگے کہ ابا ہمارے ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے مجھے اور میری ماں کو کہا کہ صبح بات کروں گا تم سے۔ اپنے کمرے کی کنڈی لگائی اور جا کے لیٹ گئے۔ کہتے ہیں میں ساری رات میں اور میری امی پریشان رہے کہ کہیں اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، اپنے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ کہتے ہیں صبح کو انہوں نے دروازہ کھولا، نہا دھو کے کھڑے تھے، مجھے کہنے لگے چل میں تیرے ساتھ چلوں گا مسجد میں، فجر کی نماز پڑھوں گا۔ نماز پڑھ کے آئے، جب گھر آئے تو ان کی بیوی نے ان سے کہا یہ جو ساری رات ہمیں سولی پہ ٹانگا ہے، تم صبح رات نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے بھی دین پسند ہے، میں بھی تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے جو بات کہی وہ آپ کو بتانی ہے۔ تو اس بچے کے والد نے کہا، کہنے لگا سنو، تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے تمہاری تبلیغ اسلام کی طرف لائی ہے، تمہارے چند کتابیں؟ کہتا نہیں، تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں جس گاؤں میں پیدا ہوا نا، میرے پڑوس میں جو تھا وہ عبد الرحمن رہتا تھا یا عبداللہ رہتا تھا، ہم دونوں اکٹھے پیدا ہوئے، گلی میں اکٹھے کھیلتے تھے، پھر سرکاری اسکول میں اکٹھے پڑھنے گئے، پھر 10ویں 12ویں اکٹھے کی، پھر دونوں کا اکٹھے ایک سرکاری نوکری میں ملازمت لگ گئی، پھر دونوں اکٹھے ریٹائر ہوئے۔ کہنے لگا جب تم نے رات مجھے کہا نا کہ ابا تم بھی ایمان لے آؤ، میں نے کنڈی لگائی، اپنے بستر پر لیٹا، میں نے یاد کیا کیا بچپن میں کبھی عبداللہ نے میرے سے بے ایمانی کی؟ یاد آیا کبھی نہیں کی۔ پھر میں نے اپنی جوانی ٹنڈولی اور دیکھا کیا جوانی میں کبھی عبداللہ نے میرے ساتھ بے ایمانی کی؟ مجھے زنا کی طرف بلایا، مجھے شراب کی طرف بلایا، پتہ لگا عبداللہ نے کبھی جوانی میں مجھے گناہ کی طرف نہیں بلایا، مجھے گناہ سے روکا۔ کہنے لگا پھر میں نے اپنی نوکری کے دن تلاشے کہ عبداللہ نے کبھی رشوت لی ہے، میں نے بھی دیکھا کہ اس نے کبھی زندگی بھر رشوت نہیں لی۔ کہنے لگا میرے بیٹے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تیری تبلیغ سے ایمان لایا ہوں؟ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم اگر عبداللہ بے ایمان ہوتا تو میں دنیا میں کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آتا۔ ایمان کردار کی بات ہے، اتنا سستا تھوڑی ہے کہ کوئی بھی چند سکوں سے جسم خرید لے چند گھنٹوں کے لیے۔ اتنا سستا تھوڑی ہے ایمان کہ کوئی بھی ہمیں اپنی مرضی کے ساتھ کہے کہ اچھا ایک رات ہم اکٹھے گزاریں گے اور ہم کہیں اچھا نہیں۔ جسم کا رشتہ روح کے ساتھ ہے، ایمان کوئی معمولی چیز نہیں۔ اور آپ یہ نہ کہیں غلط فہمی میں رکھنا کہ صرف مسلمان ہی ایسے ہوتے ہیں، دنیا میں جتنی بڑی قومیں ہیں وہ ایمانداری کی وجہ سے آگے جاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں جاپانی مشین خریدنی ہے، کسی کو پوچھو یہ چیز کہاں سے لائے، آگے جاپانی نیل کٹر ہے خراب نہیں ہوگا، یہ جاپان کا کیلکولیٹر ہے خراب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان کے پاس کوئی بہت بڑھیا چیز ہے؟ نہیں، ان کے پاس ایمانداری ہے۔ وہ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں صدیوں سے، آج تک اس میں ملاوٹ نہیں کی ہے۔ دنیا نے ان کی ایمانداری کا لوہا مان لیا۔ منڈی میں اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں اپنا سامان لے کے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ میڈ ان جاپان ہے، تو اس کا مطلب یہ سب سے بڑھیا چیز انہی کے پاس ہے، کوئی ان کے ٹکر کی چیز بنا نہیں سکتا۔ قومیں اپنے کردار سے آگے بڑھتی ہیں، قوموں کو اپنا کردار بنانا پڑتا ہے۔ انگریز کا زمانہ ہے، کاندلا میں ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر اختلاف ہو گیا۔ ایک غیر مسلم کہنے لگا کہ یہ میرا ہے، مسلمان نے دعویٰ کر دیا میرا ہے، دونوں کا جھگڑا لگا۔ اب مسلمان نے اعلان کر دیا، مقدمہ انگریز جج کے پاس دائر ہو گیا۔ مسلمان نے اعلان کر دیا اگر یہ زمین کا ٹکڑا مجھے مل گیا میں یہاں مسجد بناؤں گا۔ اس کے مقابلے میں جو غیر مسلم تھا ہندو، اس نے کہا اگر میرے حق میں فیصلہ ہوا میں یہاں مندر بناؤں گا۔ پہلے
झगड़ा था दो घरों का, अब दो मजहबों का झगड़ा हो गया। इधर मुसलमान आ गए मुसलमान की हिमायत में, उधर हिंदू आ गए हिंदू की हिमायत में। अंग्रेज जज के पास मुकदमा है, दोनों तरफ से बड़ी तादाद में लोग आ गए। अंग्रेज जज ने देखा अगर कोई फैसला दिया तो यहाँ तो आपस में इनका झगड़ा होगा, कत्ल हो जाएगा। उसने कहा क्या कोई सूरत ऐसी है कि आपस में आप लोग किसी बात पर मुत्तफिक हो जाओ? तो गैर मुस्लिम उनका नुमाइंदा जज के पास आया, उसने कहा कि मुसलमानों के एक आलिम हैं, उनको बुलाइए, वो जो फैसला दे देंगे हमें वो मंजूर है। मुसलमानों के एक आलिम है, उसको उनको बुलाइए, वो जो फैसला दे देंगे हमें मंजूर है, लेकिन हम यहाँ नाम नहीं बताएंगे, आपको अकेले में नाम बताएंगे। आप उनको बुलाइए, अब तारीख मुतय्यन होगी, फलां तारीख को दोनों फरीक आ जाएंगे। हिंदुओं ने उस जज को मुसलमान आलिम का नाम बता दिया। अब दोनों फरीक मुतय्यना मुकर्ररा तारीख पर आ गए। उसके बाद उन आलिम साहब को हाजिर किया जा रहा है। जब मुसलमानों ने देखा अच्छा ये तो हजरत मुफ्ती इलाही बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं, ये तो मस्जिद ही बनवाएंगे, ये मंदिर थोड़ी बनवाएंगे, ये तो बड़े खुश हो गए मुसलमान। उनके चेहरे जो है खिलखिला उठे। हजरत मुफ्ती इलाही बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह जज के पास हाजिर हुए। जज ने उनको कुर्सी दी, बिठाया और उसके बाद उनसे पूछा कि ये दोनों फरीक आपके फैसले पर राजी हैं। अब आपसे ये मालूम करना है फलानी जगह जो ज़मीन का टुकड़ा है वो किसका है? हज़रत मुफ्ती इलाही बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, जहाँ तक मेरी मालूमात है और मैं जानता हूँ तो ये ज़मीन का टुकड़ा गैर मुस्लिम का है। इधर इनका ये कहना था, मुसलमानों के चेहरों का रंग उड़ गया, कहने लगे क्या हो गया इनको, क्या हो गया इनको, देखो मस्जिद बननी थी अब मंदिर बनवा दिया वहां पर, मुफ्ती साहब को क्या हो गया। वही है ना, किरदार नहीं था। किरदार से कौमें बनती हैं, अफकार के चक्कर कुछ भी नहीं। किरदार से कौमें बनती हैं, अफकार के चक्कर कुछ नहीं। किरदार पेश करना पड़ता है, किरदार था नहीं तो इसलिए बड़े नाराज हो गए। अब जब मुफ्ती साहब ने ये फैसला दिया, ये कहा कि ये उस गैर मुस्लिम का है, तो अंग्रेज जज ने पूछा कि मुफ्ती साहब अगर वो वहाँ पर मंदिर बनाए तो? मुफ्ती साहब ने कहा ज़मीन जब उनकी है वो वहाँ पर जो बनाए बना सकते हैं। कहा आपको कोई एतराज़? कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब जब मुफ्ती साहब ने ये कहा, अंग्रेज़ ने फैसला लिखा कि ये ज़मीन गैर मुस्लिम की है। दोनों फरीक इसके ऊपर राज़ी हो गए थे। मुफ्ती साहब ने फैसला दिया ये ज़मीन गैर मुस्लिम की है। इधर ज़मीन का फैसला लिखा जाता है गैर मुस्लिम के लिए, उधर गैर मुस्लिम खड़ा हुआ, कहा अब मैं अपनी तरफ से ये ज़मीन वक्फ करता हूँ मस्जिद के लिए। अब मैं ये ज़मीन अपनी तरफ से वक्फ करता हूँ मस्जिद के लिए कि जब ये दीन इतना सच्चा दीन है कि मुफ्ती साहब यहाँ आए और सच्चाई के साथ इन्होंने गवाही दी है, अब मैं ये ज़मीन वक्फ करता हूँ मस्जिद के लिए। अंग्रेज़ ने नीचे लिखा, कहा कि आज का जो फैसला था, मुकदमा था, इसमें मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।